اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہ اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ درود پڑھ دیئے محمد و آل محمد کی شان۔ پروردگار عالم نے انسان کو جو کرامتیں اور جو افتخار دیے ہیں ان میں سے ایک چیز انسان کا اختیار ہے، انسان کی مرضی ہے۔ انسان کے معاملے میں آ کے پروردگار عالم نے عالم کی دو قسمیں کر دی ہیں، عالم تکوین اور عالم تشریع۔ مثال کے طور پر اگر حیوانات کو ہم دیکھیں تو ایک خاص بات نظر آتی ہے حیوانات میں کہ حیوانات جب بھوک لگتی ہے تو اپنے درونی غریزے کے مطابق اپنی غذا کی طرف جاتے ہیں، جب انہیں چوٹ لگتی ہے تو درونی غریزے کے مطابق وہ چلاتے ہیں، درد کا اظہار کرتے ہیں۔ انسان میں بھی یہی باتیں پائی جاتی ہیں، جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ غذا کی طرف جاتا ہے، جب اسے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے تو وہ اس کا اظہار کرتا ہے مختلف طریقوں سے۔ یہ ایک عالم تکوین و کون ہے، اس کے اندر پروردگار عالم نے انسان کو کسی قسم کا اختیار نہیں دیا ہے، یہ خود بخود عمل ہے جو انسان انجام دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی انسان اس اظہار درد کو چھپا لے لیکن درد اسے ہوگا، اظہار نہ کرے لیکن درد ضرور ہوگا، جب کچھ لگا ہے تو درد ضرور ہے۔ بھوک ہے تو بسا ممکن ہے کہ انسان اس بھوک کو چھپا لے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بھوک نہیں ہو، بھوک اسے لگی ہے۔ یہ عالم تکوین کا معاملہ ہے۔ اس کے مقابل میں ایک اور معاملہ ہے جسے ہم عالم تشریع کہتے ہیں، جس میں پروردگار عالم نے انسان کو احکامات دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ایسا کرو ایسا مت کرو، یہ کرنا بہتر ہے یہ نہ کرنا بہتر ہے، اس میں تمہاری مرضی ہے، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو۔ احکامات خمسہ، امر و نہی، واجب حرام، مستحب مکروہ، اور درمیان میں مباح کا معاملہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے احکام خمسہ کے طور پر انسان کے حوالے کیے۔ یہ احکام خمسہ پروردگار کی مخلوقات میں صرف انسان کے لیے ہیں، حیوانات کے لیے نہیں ہیں کہ یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ۔ پروردگار عالم نے انہیں اس قسم کی کسی پابندی میں نہیں جکڑا ہے۔ اب یہاں پہ جب میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ پروردگار نے انسان کو پابند کیا ہے، یہ پابند کرنا انسان کو پروردگار کا یہ تکوینی طور پر ہے یا تشریعی طور پر ہے؟ اگر پروردگار انسان کو پابند کر دیتا تکوین میں تو صبح ہوتے ہی یہ انسان کھڑا ہوتا، ایک روبوٹ کی طرح سے وضو کرتا، نماز پڑھ لیتا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی دینی شعائر کی بے احترامی نہ کرتا، کچھ بھی نہ کرتا۔ اگر پروردگار ان احکام کو انسان کی تکوین میں ڈال دیتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کو مکمل طور پر روبوٹک اور مجبور خلق کیا ہے۔ پروردگار عالم نے یہ تمام احکام ہمیں دیے اور کہا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو راستے دکھلا دیے ہیں، اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ شکران نعمت کرنے والا بنے یا کفران نعمت کرنے والا انسان بنے۔ بس یہیں سے اگر بات ہماری آگے بڑھے تو
تمام کے تمام تشریعی احکام کو ایک جملے میں ہم پرو دیتے ہیں، ایک کلمے میں سمو دیتے ہیں، وہ ہے ہدایت، کہ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کر دی ہے۔ وہ پروردگار جو قرآن میں مختلف مقامات پر، بلکہ ایک مقام پر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ اِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ کوئی اور ہدایت نہیں کر سکتا، ہم ہی ہدایت کر سکتے ہیں، ہمارے سوا کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ آغاز بھی ہمارا ہے، انجام بھی ہمارا ہے۔ اب یہ پروردگار کہ جس نے انسان کی ہدایت کی ہے، وہ ہدایت کے بارے میں پروردگار ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے۔ یہاں پہ ذرا آپ متوجہ رہیے اور دیکھیے کیا بات ہو رہی ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَهَدَىٰ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا، اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کر دیتا۔ اس جملے کی بڑی لطافت ہے، اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے دوست ہوتے تو مشکل میں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ تم مشکل میں چھوڑ کے گئے ہو، دوست بھی نہیں ہو۔ اگر تم چاہتے تو میری مدد کر سکتے تھے، تم نے مدد نہیں کی، اس لیے کہ تم نے چاہا نہیں ہے، تم میری مدد کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بس یہ جملہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے تو یہ کرتے، اور چونکہ یہ نہیں کیا ہے تو تم نے چاہا بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكُمْ لَهَدَىٰ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا، اگر پروردگار چاہتا تو تمام کے تمام اہل زمین کی میں سے سب کی ہدایت کر دیتا۔ اس کا معنی کیا نکل رہا ہے کہ پروردگار عالم نے نہیں چاہا۔ اگر خدا چاہتا تو سب کی ہدایت کر دیتا۔ جملے کا معنی یہ ہے کہ پروردگار نے نہیں چاہا۔ یہاں پہ یہ جملہ روک کے رکھیے گا، ایک اور آیت پڑھتا ہوں اور پھر اس چیزوں کا جواب دوں گا۔ ایک جگہ پہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ اے رسول، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تم جس کی چاہتے ہو ہدایت نہیں کر سکتے۔ کس سے خدا کہہ رہا ہے؟ رسول سے کہہ رہا ہے۔ رسول کیوں آیا؟ ہدایت کے لیے آیا۔ رسول کو پروردگار عالم نے بھیجا ہی ہدایت کے لیے ہے۔ اس رسول سے کہ جس کو پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تم جسے چاہتے ہو اس کی ہدایت نہیں کر سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن پروردگار عالم جسے چاہے اس کی ہدایت کر سکتا ہے۔ یہ دو آیتیں بڑی اہم آیتیں اور ہماری گفتگو کو آگے بڑھانے میں بڑی مددگار واقع ہونے والی ہیں، کیونکہ پروردگار کسی جگہ کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت کر سکتا ہوں، اور کبھی کبھار کہتا ہے کہ میں ہدایت کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، اور کسی جگہ نظر آتا ہے کہ رسول کے بارے میں کہتا ہے کہ تم ہدایت نہیں کر سکتے۔ اور جبکہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، دوسری آیت میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں ہدایت کے بارے میں بہت سی آیتیں آئی ہیں۔ تو ان دو آیت میں معاملہ کیا ہے؟ اگر یہ معاملہ سمجھ میں آ جائے گا تو ہدایت کا معاملہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، اور جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا۔ دیکھیے عزیزو، ہدایت ہے کس چیز کا نام؟ ہدایت کے جو اصلی معنی ہیں، اس اصلی معنی کے اندر ہدایت کے دو طریقے پائے جاتے ہیں، لیکن اگر عمومی معنی دیکھیں گے تو وہ بعد میں آپ کی طرف اشارہ کرتا ہوں اس مطلب کی طرف۔ ہدایت کے دو طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ مولانا دربار معصومین کا پتہ بتا دیجئے، اور پوچھنے والے کو پہلے سوچنا چاہیے کہ مولانا سے پوچھا بھی جائے نہیں، مولانا خود اس جگہ سے آشنا نہیں ہے، ان سے کیوں پوچھیں؟ ایسے سے پوچھیں جو آشنا ہی رکھتا ہو۔ لیکن پوچھ لیا تو ہم سے کیا بتائیں گے؟ ہم یہی بتائیں گے کہ آپ فلاں جگہ پہنچیے گا، فلاں گلی کے کونے پہ پہنچیے گا، وہاں پہ آپ کو فلاں ایک عمارت نظر آئے گی جس کا نام یہ ہوگا، اس کے دائیں طرف مڑ جائیے گا، اس کے بائیں طرف مڑ جائیے گا، اس کے سامنے دیکھیں گے آپ کو ایک عمارت نظر آئے گی، وہی عمارت جو ہے وہ دربار معصومین وہاں پر موجود ہے۔ تو جو ہم نے انہیں پتہ بتایا ہے، جو ایڈریس بتایا ہے، اس کو ہدایت تو کہتے ہیں۔ ہم نے ان کی ہدایت کر دی ہے۔
یہ ایک ہدایت کا طریقہ ہے۔ ہدایت کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ کسی نے ہم سے پوچھا مولانا دربار معصومین کہاں ہیں؟ کہا ہم وہیں تو مجلس پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کو لے چلیں گے، چلیے ساتھ میں۔ اب ان کو ساتھ لے کے دربار معصوم میں آ گئے، یہ بھی ہدایت کی ہے۔ تو ہدایت کے دو طریقوں میں، ایک طریقے میں فقط ہدایت کرنے والا، راستہ بتانے والا، ہادی، رہبر، رہنما، راستہ بتانے والا، وہ کیا کرتا ہے؟ صرف اور صرف ایڈریس دیتا ہے کہ دیکھو اس منزل پر اس طریقے سے جاؤ گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اس ایڈریس بتانے والے سلسلے میں سامنے والے کی ہدایت یقینی نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی گلی، کوئی کوچہ وہ بھول جائے، کوئی نکڑ، کوئی موڑ فراموش کر دے اور وہ گھومتا رہ جائے اور اس کے ہاتھ میں نقشہ بھی ہو لیکن منزل پہ نہ پہنچ سکے۔ یہ ہدایت کا ایک طریقہ ہے۔ اور ہدایت کے دوسرے طریقے کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ہادی خود، رہبر خود، رہنما خود اپنے جس شخص کی ہدایت کرنا چاہ رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر منزل پر لے کے جا رہا ہے۔ یہ ہدایت کا دوسرا طریقہ ہے۔ بس ان دو طریقوں کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے ایصال الطریق، منزل پر پہنچانا، اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا۔ یہ دونوں معنی ہدایت کے ہیں۔ اگر ہدایت کا یہ معنی سمجھ میں آ جائے تو بڑا مزہ آئے گا، بڑا لطف آئے گا وہ روایت کو جو میرے مولا امام حسین کے شان میں حضرت ختم مرتبت نے ارشاد فرمائی۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اور آپ کی بار بار کی سنی ہوئی روایت ہے، لیکن اس بیان کے بعد اس روایت کی، اس بیان کی روشنی میں روایت کو دیکھیے گا۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین کا کمال کیا ہے کہ حسین رہنما بھی ہے، رہبر بھی ہے۔ رہنما اسے کہتے ہیں جو راستہ دکھاتا ہے، رہبر اسے کہتے ہیں جو منزل پر لے کر جاتا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے۔ تم دنیا میں کسی سمت میں، کسی جگہ پہ پائے جاتے ہو، تمہیں جہاں حسین نظر آئے گا وہی تمہارا راستہ ہے، وہی نور ہے، اسی کے شیڈ میں چلتے رہو گے تمہارے پاس تمہیں منزل ملتی جائے گی۔ یہ ہدایت کا پہلا طریقہ ہے کہ اراءۃ الطریق، حسین راستہ دکھلا رہا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ سفینۃ النجات، کہ حسین نجات کا سفینہ ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، اب کچھ نہیں کرنا، اب تمہارا منزل پر پہنچنا گارنٹیڈ ہے، کیونکہ حسین جس جگہ جائے گا اسی کو منزل کہتے ہیں۔ حسین جہاں جا رہا ہے چھوڑ دو، حسین خود منزل ہے۔ کیونکہ میں پہلے ایک جملہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے حساب سے حضرت ختم مرتبت اور امام زمانہ کے درمیان، تمام ائمہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سب کے سب ایک نور کے جلوے ہیں، یہ سب کے سب ایک ہی نور سے پرتو ہیں، الگ الگ انداز کے، الگ الگ زمانے کے۔ تو ان سب میں یہی بات پائی جاتی ہے کہ وہ تمہیں منزل مقصود تک لے کر جائیں گے، وہاں تک پہنچا دیں گے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہمیں ہدایت کے دو طریقے۔ ہدایت کا ایک تیسرا طریقہ ہے جو بالکل ہٹ کے ہے، وہ ہدایت کہنے کو ہدایت ہے، حقیقت میں ہدایت نہیں ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے ایک داستان سن لیجئے۔ اسکول میں استاد بچوں سے کہہ رہا تھا کہ بچوں، کسی کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، کوئی اگر پریشانی میں ہو اس کی پریشانی کو دور کر دو، پروردگار عالم نے اس میں بڑا ثواب رکھا ہے، بڑا اجر رکھا ہے۔ ٹیچر نے مکمل لیکچر اس بات پر دیا کہ کسی کی مدد کرو، کسی کا کام کر دو، تمہارے لیے خوبی ہے، اچھائی ہے۔ دوسرے دن اسکول میں جب بچے آئے تو دو بچے دیر ہو گئی آنے میں۔ استاد نے پوچھا کہ بیٹا دیر سے کیوں آئے ہو؟ استاد صبح ہم آ رہے تھے تو ہمیں آپ کی بات یاد آئی کہ کسی کی مدد کرو، کسی کی کمک کرو، کسی کو لیے آسانی کا باعث بن جاؤ۔ تو یہ سوچ کر ہم دیکھا تو سڑک کے کنارے ایک بڑھیا تھی جو کھڑی ہوئی تھی، تو ہم نے مل کر اس کا سڑک پار کرا دی۔ کہا اچھا، تو اچھا کام کیا تم نے، لیکن سڑک پار کرانے میں اتنی دیر تو نہیں لگتی ہے۔ کہا استاد بات یہ ہے کہ وہ سڑک پار کرنا نہیں چاہ رہی تھی، وہ سڑک پار نہیں کرنا چاہ رہی تھی تو ہم نے زبردستی کر کے اس کو سڑک پار کرا دی، بس یہی بات ہے۔ یہ ہدایت تو نہیں ہوئی ہے، اسے تو جبر کہتے ہیں،
اسے تو زبردستی کہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے انسان کو با اختیار پیدا کیا ہے۔ با اختیار پیدا کیا ہے کہ تمہارا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب اس آیت کا معنی سمجھ میں آئے گا کہ انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے انسان کو راستہ دکھلا دیا ہے۔ اما شاکر ہوں، اب انسان کی مرضی ہے وہ شکران نعمت کرنے والا بنے یا کفران نعمت کرنے والا بنے، یہ انسان کی مرضی ہے۔ یہاں تک کہ بیان کے بعد ہم اس پہلے سوال پر جاتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكُمْ لَهَدَىٰ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ آپ کے ذہن میں سوال تو واقعی ہوگا جس کے ذیل میں گفتگو کی تھی کہ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام کے تمام اہل زمین کی ہدایت کر دیتا۔ تو معنی تو یہی ہے کہ تمہارا پروردگار ہدایت کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اور دوسری آیت کیا تھی حضرت ختم مرتبت کے بارے میں کہ جو ہادیوں کا رہبر ہے، جو کہ مجسمہ ہدایت ہے، جس کو پروردگار عالم نے سراج منیر کرا دیا ہے، کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے حضرت ختم مرتبت کی۔ پروردگار عالم ان سے کہہ رہا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، تم جسے چاہتے ہو اس کی ہدایت نہیں کر سکتے۔ معنی کیا ہے یہاں پر؟ معنی یہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہدایت کے دو مرحلے رکھے ہیں، ایک ہدایت تکوینی ہے، ایک ہدایت تشریعی ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر چاہتا تو تمام اہل زمین کی ہدایت کر دیتا، مراد یہ ہے کہ ان کو مجبور کر کے ہدایت کے راستے پہ لگا دیتا۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوتا جو پروردگار کے علاوہ کسی اور کا نام لیتا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو شیطان کی پرستش اور عبادت کر رہا ہوتا اور شیطان کے پیچھے جا رہا ہوتا۔ پروردگار کے پاس اتنی قدرت ہے، وہ قدرت کاملہ کا حامل ہے، وہ انسان کو اس طریقے سے خلق کر سکتا تھا۔ لیکن اگر پروردگار انسان کو ایسے خلق کر دے تو جزا کیسی، سزا کیسی، انعام کیسا، اکرام کیسا، کرامت کیسی، مقام کیسا۔ کیونکہ اگر ایک فیکٹری سے نکلنے والے روبوٹ سب کے سب اچھے انداز میں اس کام کو انجام دیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو اس روبوٹ کا کام عمدہ ہے اور اس کا کام عمدہ نہیں ہے؟ یہ سب کے سب ایک ہی مشین سے ایک ہی انداز میں ایک ہی فیڈنگ کے مطابق اپنے عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ ان روبوٹوں میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو اپنی ذات میں مختار قرار دیا ہے، اور اس اختیار کی بڑی ویلیو ہے اور بڑی حیثیت ہے۔ اس پر انسان کو افتخار کرنا چاہیے کیونکہ یہ انسان کی کرامت ہے، یہ انسان کا شرف ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو اتنا عظیم اور اتنا شریف قرار دیا کہ اس کے ہاتھ میں اپنا اختیار رکھا کہ تمہاری مرضی ہے، تم جو کرنا چاہو۔ تم چاہو تو ایک خدا کی پرستش کرو، تم چاہو تو تثلیث کے ماننے والے بن کر عیسائی بن جاؤ، تم چاہو تو سابقہ ادیان کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے وہ تم یہودی بن جاؤ، تم چاہو تو لا دین بن جاؤ، تم چاہو تو بت پرستی میں مشغول ہو جاؤ۔ تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی پابندی نہیں، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، ہم تمہیں راستہ دکھا رہے ہیں، ہم نے تمہارے لیے راستہ دکھانے والے رہبر اور رہنما بھیجے ہیں۔ حضرت ختم مرتبت سے پروردگار عالم اسی انداز میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب، تم کسی کو مجبور کر کے ہدایت نہیں کر سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، تم اگر کسی کو مجبور اور زور زبردستی کر کے ہدایت پر لانا چاہو تو یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، تم اپنی باتیں اس تک پہنچا سکتے ہو، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن پروردگار عالم جس کی ہدایت کرنا چاہے اس کی ہدایت واضح طریقے سے، بالکل ٹھیک طریقے سے کر سکتا ہے۔ قرآن مجید اس طرح کے چیزوں کو بہت واضح اور بہت ہائی لائٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن بڑی مصیبت ہے۔ تاریخ میں سیاست دانوں نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنی کرسیوں کی حفاظت کے لیے دین کے افکار کو بہت مینیپولیٹ کیا ہے، بہت ان کو رد و بدل کیا ہے، اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ عالم اسلام میں باقاعدہ نظریہ آ گیا کہ ہم مختار نہیں، ہم مجبور ہیں۔ ہم مختار نہیں ہیں، ہم مجبور ہیں۔ لوگوں نے اپنی باتوں کو پروف کیا ہے اس طریقے سے، اپنی حکومت کو جمانے کے لیے، اپنے مظالم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، کہ ہم نے
नाउज़ बिल्लाह अगर हुसैन को कत्ल किया तो हमारा इख्तियार थोड़ी था, परवरदिगार आलम ने हमसे ये काम करवाया है। क्यों? वजह यही है कि उनकी हुकूमत बाकी रहे, उनकी सियासत बाकी रहे। उस गरज की खातिर वो क्या करता है, दीनी अफकार को, दीनी जो मज़ाया हैं, दीनी जो अहकाम हैं, दीनी अकायद हैं, एतक़ादात हैं, उनको उल्टा सीधा लपेट कर हमारे सामने पेश करता है। और हम बेचारे, वो आयत जो पहले दिन से पढ़ रहा हूँ उस आयत की तकरार करूँ, अगला हिस्सा कि परवरदिगार आलम की खिदमत में शैतान ने ये कहा था कि अरायत का हाज़ल लज़ी करमता अलैया, क्या तूने इसको देखा है कि जिसको तूने मुझ पर फजीलत दी है। लाइन अखरतनी इला यौमिल क़ियामा, अगर तू मुझे रोज़े क़यामत तक की मोहलत दे दे, लअहतनकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला, मैं जो है वो आदम की तमाम ज़ुर्रियत को गुमराह कर दूंगा सिवाय कुछ लोगों के। इसके बाद परवरदिगार आलम ने शैतान से कहा, इज़हब, जा, वमन तबअका मिनहुम फजज़ाउकुम जहन्नमा जज़ाअम मग़फ़ूरा, तू भी जा और जो तेरे पैरवी करेंगे, जो तेरा इत्तिबा करेंगे, तू और तेरे इत्तिबा करने वाले, परवरदिगार ने कोई फ़र्क नहीं किया कि इनमें शैतान और शैतान के ताबईन ने कोई फ़र्क नहीं किया, तू और तेरी इत्तिबा करने वाले सब की जज़ा जहन्नम है, और ये काफ़ी जज़ा है। अब यहाँ पर आकर कोई इंसान परवरदिगार की खिदमत में आकर कहे कि परवरदिगार तूने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, इतना एहतराम दिया, इतना वक़ार दिया, और तूने मेरे पीछे जो है शैतान को छोड़ दिया और उसको खुली छूट भी दे दी, जकड़ ले। और फिर उसी शैतान के सामने ये भी कहा कि परवरदिगार आलम तू जो है वो जब हम में से कोई शैतान का इत्तिबा कर लेगा तो हमें जहन्नम में भी डालेगा। तो यहाँ पे सवाल तो पैदा होता है कि परवरदिगार आलम ने ये जो काम किया है ये इंसानी वक़ार के तहत नज़र किया है, ये इंसान की तज़लील की खातिर किया है। परवरदिगार को बड़ा नाज है इस इंसान पर, बड़ा नाज है। शैतान को ये कह रहा है तू अपना जो ताकत है, जो पावर्स हैं उसको चला तू, मैंने इंसान को खल्क़ किया है, मैं इंसान के वक़ार को जानता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन इनमें से कुछ होंगे ऐसे जो तेरे पास आ जाएंगे। अगर तेरे पास आ जाएंगे तो मालूम हो गया कि वो इंसानी वक़ार से गिर चुके हैं, मैं तुझे भी और इन्हें भी जहन्नम के दर्जों में डाल दूंगा। सवाल यहाँ पर यह है कि शैतान करता क्या है, शैतान के हाथ में क्या है। परवरदिगार आलम ने अपने बारे में तो ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि हमने रास्ता बता दिया है, अब चाहे सीधे रास्ते पे चलो चाहे उल्टे रास्ते पे चलो, ये तुम्हारी मर्जी है। वो परवरदिगार जो बंदगी के मामले में इंसान को इख्तियार दे रहा है, तो क्या उस परवरदिगार ने शैतानत के मामले में इंसान को मजबूर किया है कि शैतान के आगे इंसान मजबूर हो जाए? जब परवरदिगार ने अपने आगे अपने बंदे को मजबूर नहीं किया है तो उस परवरदिगार ने इस इंसान को शैतान के आगे भी मजबूर नहीं किया है। दोनों तरफ के दोनों हिज़्ब, यानी कि हिज़्बुल्लाही अल्लाह का गुरोह और शैतान का गुरोह, ये दोनों के दोनों गुरोह एक ही काम करते हैं, इंसान के सामने बातों को रख देते हैं, प्रेजेंटेशन के साथ रखते हैं, अच्छा रखते हैं, बुरा रखते हैं। इन दोनों का काम फ़कत यही है कि इंसान के सामने मौजूद है, अब तुम देखो क्या उठाते हो, तुम परवरदिगार की दी हुई चीज़ों को उठाते हो या शैतान की दी हुई चीज़ों को उठाते हो। इस सारे काम में जो चीज़ रोज़े अव्वल से काम कर रही है उस चीज़ को आज के ज़माने में हम नाम बदल दें तो कह सकते हैं मार्केटिंग। अरबी ज़बान में तबलीग का लफ्ज़ है, तबलीग का तर्जुमा मार्केटिंग ही होता है। तो परवरदिगार के नुमाइंदे जो तबलीग करते हैं वो परवरदिगार की मार्केटिंग करते हैं, परवरदिगार की तरफ से जो बातें हैं वो लेकर आते हैं आपकी खिदमत में, और शैतान के नुमाइंदे शैतान की मार्केटिंग करते हैं। लेकिन परवरदिगार के जो हामी हैं, जो परवरदिगार के नुमाइंदे हैं, वो परवरदिगार की जानिब से जो लेकर आते हैं कमाल इंसाफ, कमाल मतानत और कमाल हुस्न के साथ तुम्हारे सामने पेश कर देते हैं। लेकिन शैतान जो लेकर आता है उसका बातिन कुछ होता है, उसका ज़ाहिर कुछ होता है। परवरदिगार की जानिब से दिया गया है उसका ज़ाहिर और बातिन में वहदत पाई जाती है, लेकिन शैतान की जानिब से जो दिया जाता है उसका बातिन इंतहाई घिनौना है, उसका ज़ाहिर इंतहाई शीरी हैं,
چمکتا ہوا ہے. کوئی انسان اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا. شیطان نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا. شیطان نے تمہارے ہاتھ تو نہیں باندھے تھے. شیطان نے تمہیں صرف اور صرف اچھا کر کے دکھایا ہی تو تھا. تو یہاں پر بات آئی کہ پروردگار کے عالم کی جانب سے بھی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, شیطان کی جانب سے بھی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. شیطان صرف اتنا کرتا ہے جو پروردگار نے کہا ہے اس کا اینٹی کروا لو, جو اس کے مقابل میں ہوگا وہ شیطنت ہے. جو پروردگار کے حکم کے منافی ہوگا, مقابل ہوگا, وہ شیطنت ہے. تو ان ساری باتوں کو انسان دیکھتا ہے اور سنتا ہے. اور اسی مطلب کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. پروردگار عالم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں نکالا کہ تم خالص جاہل تھے. وجعل لکم السمع والابصار, تمہیں آنکھیں دی, تمہیں کان دی, تمہیں سماعت دی, تمہیں بصارت دی. کیا کریں گے اس سے؟ جہالت کو علم میں تبدیل کریں گے. ان پٹ کا طریقہ ہے نا یہ جو انسان کے پاس معلومات اور انفارمیشن آ رہی ہے, صحیح اور غلط آ رہی ہے, یہ ان پٹ ہے انسان کا. تو یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے اس میں تو صحیح بھی ہے, اس میں تو غلط بھی ہے. تو سب کچھ اگر ہم لے لیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ تو پروردگار عالم نے اس کے کنٹرول کے لیے ایک چیز قرار دی, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. تمہیں پروردگار عالم نے قلوب عطا کیے, فؤاد عطا کیا, توقف تفکر کی طاقت عطا کی کہ جس کے ذریعے سے آنے والی انفارمیشن کو اینالائز کرو, اور اینالائز کرنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچو, اور اس کے بعد اس کا ایک انتخاب کرو. ہر آنے والی چیز, ہر سنی ہوئی چیز, ہر دیکھی ہوئی چیز حق نہیں ہوتا. اور خصوصیت سے جس کے اندر حقیقت زیادہ نظر آئے اس میں زیادہ شک کرو. اس لیے کہ جو حق پیش کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ حق کے اوپر ریپرنگ نہیں کرتے ہیں, وہ حق کے اوپر ریپر نہیں چڑھاتے, خوبصورت نہیں بناتے. جو تم کو بہت زیادہ چارم کر رہا ہو, جو تم کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہو, اسی میں زیادہ غور و فکر کرو, کیونکہ وہ تم سے تمہاری سوچنے سمجھنے کی طاقتوں کو مسلوب کرتا چلا جا رہا ہے. تو بس عزیزوں, جب میں یہاں تک پہنچ گیا, یہ بات کہہ دی میں نے کہ پروردگار عالم کی نسبت سے بھی انسان مختار ہے, شیطان کی نسبت سے بھی انسان مختار ہے. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اپنے بھائیوں, اپنے دوستوں, اپنے رشتہ داروں, اپنے عزیزوں کو دین اور دینیات کے بارے میں مجبور کریں؟ یہ ہمارے اندر شدت پسندی کہاں سے آ گئی ہے؟ کہاں سے آ گئی ہے ہمارے اندر شدت پسندی؟ اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا تو اس کا فعل ہے, ہم مانتے ہیں وہ ہمارا فعل ہے. ہمارے پروردگار ہماری جزا دے گا, اسے پروردگار اس کی جزا دے گا. کوئی ائمہ کو نہیں مانتا تو وہ اس کا فعل ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں پروردگار عالم تو اس کی ہدایت کر, اس کے سامنے ائمہ کے کردار کو پیش کر سکتے ہیں, اس کے سامنے ائمہ کی تعلیمات کو پیش کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ کہا کس نے حق دیا کہ اس سے زندگی کا حق چھین لیں؟ کس نے حق دیا؟ کوئی اگر ہمارا ہم عقیدہ نہیں ہے تو ہمیں یہ کس نے حق دیا کہ ہم اس سے گفتگو نہ کریں, ہم اس سے بات نہ کریں, ہم اس سے محبت نہ کریں, ہم اس کے قریب نہ جائیں؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ دین تو نام ہی محبتوں کا ہے. حل الدین الا الحب, کہ دین محبت کے سوا بھی کوئی شے ہے؟ دین تو نام ہی محبت کا ہے. اگر تم دین پر ہو تو اپنے دینی احکامات کے ساتھ محبتوں کو لوگوں کے ساتھ استوار کرو, ملا کر رکھو. یہ ہمارے اندر نہ جانے کہاں سے چیز آ گئی ہے. اور پھر اگلا مرحلہ, ہم جب تک ہماری ہڈی سیدھی ہوتی ہے, کمر سیدھی ہوتی ہے, تو ایک دنیا کے اندر جو موج مستی ہے اسی میں مبتلا رہتے ہیں. اور جب آہستہ آہستہ کمر خم ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر تربیت اولاد دماغ میں آتی ہے کہ اولاد کی تربیت کی جائے. جس زمانے میں تربیت کا وقت تھا, اولاد کو سمجھانے کا وقت تھا کہ بیٹا نماز پڑھو, تو اس زمانے میں تو ہم تو ٹیلی ویژن کے آگے ریموٹ لے کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ پورے وقت میں بچہ پروان چڑھتا رہا اور دیکھتا رہا کہ ہمارے باپ کا لائف اسٹائل کیا ہے. اب باپ نے اس عمر میں نمازیں تو پڑھی نہیں, اب بیٹے سے توقع ہے کہ بیٹا پڑھ لے. عجیب نہیں لگتا آپ کو کہ ہمارے افکار و اطوار بدلتے جا رہے ہیں, ہماری آزاداری کے طور طریقے بدلتے جا رہے ہیں؟
آپ تو جانتے ہیں، آپ نے تو دیکھا ہوا ہے کہ عزاداری کا ایک خاص طریقہ ہے، فرش عزا پر حدیث قصہ کی جاتی ہے۔ کہ آپ کو یاد ہے کبھی آپ نے فرش عزا پر بیٹھ کر پوری حدیث قصہ سنی ہو؟ عام طور پر تو یہی دیکھا میں آتا ہے کہ حدیث قصہ والا بیچارہ عزا خانے میں مسلم بن عقیل ہوتا ہے، اکیلا آتا ہے، اکیلا پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ وہ تو اس کو ہم نے اسٹارٹر لے لیا ہے کہ یہ آئے گا، یہ گرمائے گا، نعوذ باللہ۔ حدیث قصہ کی کوئی ویلیو تھی نا، کوئی ارزش تھی نا۔ اب ہم نے اس طریقے سے اپنے پلانز کو پلان کیا کہ اگر عزا خانے میں مجلس 8 بجے ہونی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 منٹ حدیث قصہ کے ہوں گے، 7 منٹ جو ہے وہ سوز و سلام والے کے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب 8:14 پر ممبر پر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، ہم گھر سے نکلیں گے 7:14 پر، کیونکہ مولوی صاحب بھی ایک خطبہ پڑھیں گے اور ایک ان کا جو آیت ہوگی سرنامہ کلام کی۔ اس کے بعد لہٰذا ہم دقت سے بالکل ٹائم پر 7:21 پر کہ جب مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ چکیں گے عزا خانے میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ہماری زندگی کا طریقہ ہے۔ تو اب آپ بچوں سے کہو کہ بچہ جاؤ مجلس میں جا کے بیٹھو، عزا خانہ فرش عزا آباد ہو گیا ہے۔ خدا رحمت کرے ان لوگوں پر کہ جو مرثیہ اور سوز و سلام پڑھتے ہیں۔ ائمہ نے ان کا کتنا احترام کیا ہے، کتنا احترام کیا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، یہ جو عالم ممبر پہ آتا ہے اس کی باتوں میں ممکن ہے کہ مینیپولیشن ہو جائے، کوئی غلطی اشتباہ ہو جائے، لیکن جو منقبت پڑھنے والا ہے، جو حدیث قصہ پڑھنے والا ہے، اس کی کچھ برکتیں تو ہیں نا۔ بسا ممکن اسی کی برکتوں سے ہم اس باتوں کو انالائز کرنے کے قابل ہو جائیں کہ جو باتیں ممبر سے ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اس کی برکتیں ہیں کہ نہیں ہیں، پروردگار کی رحمت خاصہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کو بالکل بیکار کر کے رکھ دیا۔ آپ جا کے پوچھئے وہ لوگ کہ جو سوز پڑھتے ہیں، وہ لوگ جا کے سلام پڑھتے ہیں، جو آ کے شروع میں بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے ایک یا آدھا آدمی ہوتا ہے۔ آدھا اس لیے کہتا ہوں کہ وہ آدھے میں آیا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بھی مجبوری میں آ کے بیٹھ چکا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل سے پوچھیے نا کہ جو سوز و سلام پڑھنے آیا ہے، جو حاضری دینے آیا ہے، کیا ہواؤں میں پڑے؟ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں پر فرش عزا پر اس عزاداری کو سننے والے فرشتے بھی آتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن انسان کہاں ہے کہ جس کا شرف فرشتوں سے زیادہ ہے؟ وہ کہاں ہے؟ یہ تو ہم نے بگاڑ دیا ہے، چیزوں کو خراب کرتے جا رہے ہیں، اور پھر بولتے ہیں، یہی کہنا ہے ہمارا کہ ہمارے بچوں کا لگاؤ نہیں ہے عزاداری کی طرف، ہمارے بچوں کا لگاؤ نہیں ہے دین کی طرف، ہمارے بچوں کا لگاؤ نہیں ہے دینداری کی طرف۔ وہ ان کا لگاؤ نہیں، آپ کے لگاؤ کا مسئلہ ہے، آپ کا لگاؤ نہیں ہے۔ جس بچے کا باپ لوہے کا کام کرتا ہے، اس بچے کو خوب سمجھ میں آتا ہے کہ لوہے کا کاروبار کیسے ہوتا ہے۔ جس بچے کا باپ شیئرز کے اندر کام کرتا ہے، اس بچے کو خوب سمجھ میں آتا ہے کہ شیئرز میں کس طریقے سے کھیلنا ہے، کس طریقے سے گیم ہوتا ہے۔ جس بچے کا باپ استاد ہوتا ہے نا، اس بچے کو خوب سمجھ میں آتا ہے کہ پڑھانا کیا ہوتا ہے۔ جس بچے کا عالم باپ ہوتا ہے نا، اس بچے کو خوب سمجھ میں آتا ہے کہ تحصیل علم کیسے کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باپ اسی میں رنگا ہوا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا یہی کام ہے۔ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا دین نہیں ہو، دینیات نہ ہو، اور اپنی اولاد سے توقع کریں کہ تم بھی ایسے ہو جاؤ، تو نہیں ہونے والا ہے۔ روایات کہتی ہے کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اپنی زبانوں کے علاوہ سے دعوت دو۔ اب مجھے مت کہہ دیجیے گا میں تو ممبر پہ ہوں، ورنہ میں کیا کروں گا، بول نہیں پاؤں گا۔ لیکن تبلیغ کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، کہ لوگوں کو اپنی زبانوں کے سوا دین کی طرف بلاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اپنے عمل سے بلاؤ، تمہارا طریقہ ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ ہر مجلس ہر عزاداری میں شرکت کرے، لیکن جب شرکت کرے تو احترام سے کرے نا۔ بزرگوں نے دیکھا ہوگا، وہ معاملے بھی دیکھے ہوں گے کہ جب ان کے سامنے مہندی کی عزاداری کے وہ تبرک آتا تھا تو اس کے چھلکے بھی اٹھا کر احترام سے رکھے جاتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بھی نہیں سمجھتے کہ ضروری ہے اس کا احترام کرنا، تو آپ کی اولاد بھی نہیں سمجھے گی۔ آپ نے تو دیکھا ہوگا نیاز کھانے والے جب نیاز کھانے جاتے تھے تو ہاتھ دھلانے والے کے لیے اس کے لیے ہاتھ دھونے کا جگہ الگ ہوتی تھی کہ اس کے اوپر جو تبرک کے آثار ہیں وہ نالے میں نہ گر جائیں۔ کیا جاتا تھا احترام کے، یہ تبرک کا نیاز کا احترام تھا۔
تو اب کیا ہوتا ہے؟ جتنی چیزیں چھوڑتے جائیں گے چھوڑتے چلے جائیں گے، پھر بعد میں رونے کا فائدہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ سے چیزیں چلی گئی، ہمارے بزرگان یہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ آنے والی جنریشن کیا کہے گی؟ یہ آپ کا اور ہمارا عمل بتائے گا کہ وہ ہم کیا چیز، کیا امانت ہمارے پاس ہے جس کو ہم اس جنریشن کو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ چیزیں اسی طریقے سے گزرتی چلی جائے گی۔ بس اس سے زیادہ اس موضوع پہ بولنا خطرناک ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ درود پڑھیے مل کر محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہدایت کے معاملے میں پروردگار عالم نے انسان کو کامل اختیار سے رکھا ہے۔ ایک جملہ رہ گیا اس بات میں جس کے لیے پوری تمہید باندھی تھی، وہ نتیجہ لینا چاہ رہا تھا۔ اب جوانی میں تو ہم بچوں پہ کچھ کرتے نہیں ہیں، بڑھاپے میں جب آتے ہیں بچہ جوان ہو جاتا ہے تب کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو۔ اب اس کے لیے مارنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے پتہ نہیں کتنے وسیلے اختیار کرتے ہیں۔ تو کبھی سوچئے یہ نماز جو پڑھائی ہے بچے کو، یہ نماز مقبول بھی ہوئی ہے بارگاہ میں یا مجبور ہو کے پڑھی ہے اس نے؟ کیونکہ عبادت تو وہی مقبول ہے پروردگار کی نگاہ میں جو اپنے اختیار سے پڑھے۔ کوئی عبادت جو مجبوری میں کی گئی ہو وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے اپنے بچوں کو زبردستی زور لگا کر جوانی کے بعد دین کی طرف لانا اور اس طریقے سے کرنا، کیا اس کا کچھ فائدہ بھی ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے؟ یہ میرا مقدمے کا نتیجہ تھا جس کے لیے بات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پروردگار عالم نے بڑا انسان پر فضل کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے کہ ہدایت کے لیے اپنے وہ افراد انسان کے لیے بھیجے ہیں کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہ انسان کا فضل ہے کہ پروردگار نے ایسوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا اس نے۔ میرا مولا امیر المومنین ارشاد فرماتا ہے، 3 کلمات ہیں مناجات کے باب میں جو اس کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ ان جیسے جملے ملتے ہی نہیں کہیں۔ ادب کا شاہکار، مناجات کا شاہکار، یہ 3 جملے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الہی کفا لی عزن ان اکون لک عبدہ، پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وکفا لی فخرا، اور پروردگار میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے ان تکون لی ربا، کہ تو میرا رب ہو جائے۔ میری عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہو جاؤں، میرا فخر یہ ہے کہ تو میرا خدا ہو جائے۔ الہی انتا کما احب، جیسے میں چاہتا تو ویسا ہی ہے۔ میں تیرے بارے میں جو سوچ سکتا ہوں، جو مینٹلیٹی ہے، مجھ سے جو توقعات ہیں، مجھے جو تجھ سے توقعات ہیں، تو ویسا ہی ہے۔ فاجعل لی کما تحب، مجھے بھی ویسا ہی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ میرے مولا کے یہ کلمات الکسار، یہ مناجات کے 3 کلمے جو انسان کو اپنے وقار کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں حضرت ختمی مرتبت مسجد میں تشریف فرما ہے۔ کہ مسجد میں ایک اعرابی خشفہ کہتے ہیں ہرن کے بچے کو، ہرن کا بچہ لے کر اعرابی آتا ہے اور حضرت کی خدمت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے یہ ہرن کا بچہ شکار کیا ہے، بڑا خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو ہدیہ کروں آپ کے نواسوں کے لیے۔ حضرت ختمی مرتبت نے اس ہرن کے بچے کو لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ شان ہے، رسالت ہے کہ لوگوں کے دیے ہوئے تحفوں پر ان کی نظر نہیں ہوتی لیکن رد بھی نہیں کرتے۔ جب کوئی محبت سے کوئی چیز لے کر آئے تو اسے لے لینا چاہیے۔ روایات کہتی ہے کہ لا یرد الجواد الا البخیل،
جواد کو جو رد کرتا ہے نا وہ بخیل ہوتا ہے. کسی نے عطا کیا ہے، تحفہ دیا ہے، تحفہ آپ کو عطا کیا ہے، تو آپ اس کو اگر رد کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بخل کی علامت ہے. حضرت ختمی مرتبت نے اس کو قبول کیا. گفتگو ہو رہی ہے اور معلوم ہے کہ مسجد نبوی کا نقشہ کھینچ چکا ہوں کہ جو علی کے گھر سے نکلے تو مسجد میں پہنچتا ہے، اور جس کو علی کے گھر میں جانا ہو تو پہلے مسجد میں آئے، ایک مرتبہ بلند ہوا، اس کے بعد علی کے گھر میں جائے دوسرا مرتبہ. یعنی علی کا مقام، علی کا گھر مرتبوں میں جا کر اعلیٰ مرتبے میں پایا جاتا ہے کہ تمہیں علی کے گھر میں جانے کے لیے پہلے مسجد کا تقدس دیکھنا ہوگا، اور علی کا گھر مسجد کے تقدس سے ابالا ہے، اوپر ہے. اب علی کے گھر سے بچہ نکلا، امام حسن علیہ السلام وارد ہوئے، دیکھا کہ نانا کے پاس وہ خشفہ رکھا ہے، وہ ہرن کا بچہ ہے، اور آ کے نانا کے پاس کھڑے ہو گئے اور ہمکنے لگے، اظہار کیا رغبت کا. ایک مرتبہ رسول خدا نے یہ بچہ اٹھا کر امام حسن کو دیا. امام حسن اس بچے کو لے جا کر سائڈ پر بیٹھ گئے، اور مسجد نبوی میں نبی کا نواسا ہرن کا بچہ لے کر کھیل رہا ہے. یہ کھیلنا عام انسانوں کا کھیلنا نہیں ہے، یہ لہو و لعب نہیں ہے، یہ کرامت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے. ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ در فاطمہ کھلا، در بطول کھلا، امام حسن باہر نکلے، نانا کی خدمت میں سلام پیش کیا، بھائی حسن کو دیکھا، بھائی کے پاس بچہ دیکھا ہرن کا. کہا بھائی یہ کہاں سے آیا؟ کہا مجھے نانا نے دیا ہے. امام حسین نانا کے بعد آگے کھڑے ہو گئے، نانا آپ نے بھائی کو ہرن کا بچہ دیا، مجھے نہیں دیا. اب آپ بتائیے صادق رسول، سچا رسول کیا کہے؟ ایک ہرن کا بچہ تھا وہ دے دیا. اب حسین کو بہلا رہے ہیں کہ اس خواہش کو بھول جاؤ، انشاءاللہ تمہارے لیے بھی آ جائے گا. نہیں نانا مجھے تو ابھی چاہیے. تمہارے لیے بھی آ جائے گا. نہیں نانا. یہاں تک کہ اصرار اور تکرار یہاں تک پہنچا کہ امام حسین علیہ السلام نے کمر باندھ لی رونے کے لیے کہ اب روئے کہ اب روئے. راوی کہتا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، جب حسین اس منزل اور اس مقام پر پہنچے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے والے تھے، رونے والے تھے، تو اچانک سے ہم نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پہ ایک آواز بلند ہوئی. ہم نے جو دیکھا تو ایک ہرن اپنے بچے کے ساتھ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بھیڑیا ہے. راوی کہتا ہے کہ ہرن کا بچہ اپنی بھیڑی کے بعد حضرت ختمی مرتبت کی خدمت میں آ کر کھڑا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے مجھے 2 بچے دیے تھے. ایک جگہ سے گزر رہی تھی تو یہ صیاد میرے ایک بچے کو شکار کر کر لے کر آ گیا آپ کے پاس، لیکن پھر بھی میں خوش تھی کہ میرے پاس ایک بچہ تو ہے، میں اس کو پالوں گی، اس کو پوسوں گی، اس کو دودھ پلاؤں گی. میں اسے دودھ پلا رہی تھی تو اچانک مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے ہرن تو اپنے بچے کو لے جا اور جلدی سے جا مدینہ پہنچ، مسجد نبوی میں پہنچ، وہاں رسول کا نواسا حسین رونا چاہتا ہے، رونے کے لیے آمادہ ہے. آسمان پہ فرشتے ہیں جنہوں نے اپنی عبادت گاہوں سے سر اٹھا لیے ہیں، وہ رونے کے لیے تیار ہے. اگر زمین پر حسین رویا تو آسمان پہ فرشتے روئیں گے. تو اپنے بچے کو لے جا حسین کے پاس، ورنہ میں تجھ پر ایک ایسے بھیڑیے کو مسلط کر دوں گا جو تجھے بھی اور تجھے بچے کو کھا جائے گا. میں بھی سوچ ہی رہی تھی کہ میرے پیچھے یہ بھیڑیا نمودار ہوا، اس نے ہم پر حملہ کرنا شروع کیا. یہ دائیں طرف سے بائیں طرف سے ہم سے حملہ کرتا رہا. یا رسول اللہ میں یہاں سے بہت دور تھی. پروردگار عالم نے جب میں نے دوڑنا شروع کیا تو میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا. پروردگار عالم نے میرے لیے زمین کو سمیٹ لیا اور میں یہ بچہ لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں. یا رسول اللہ میری خوشی ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے صرف 2 بچے دیے اور دونوں آپ کے بچوں کے کام آئے. وہ مقام
جو پروردگار عالم نے اپنے حسین کو عطا کیا ہے، وہ سوچیے تو صحیح وہ کیا ہے، کہ حسین کا مقام کتنا ہے کہ حسین کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلنا چاہے تو پوری کی پوری خدائی حرکت میں آ جاتی ہے۔ رسول فقط حرکت میں نہیں آتے، پوری کی پوری خدائی حرکت میں آ جاتی ہے کہ ناگاہ حسین کی آنکھوں سے کوئی آنسو نکل جائے۔ لوگوں نے ایک منظر یہ دیکھا تھا مدینہ میں، اور لوگوں نے ایک منظر اور بھی دیکھا کوفہ میں۔ اجرکم اللہ، کیا منظر دیکھا ہے کوفہ میں؟ کل تک آپ خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسیروں کا قافلہ، یہ کٹے ہوئے سروں کا قافلہ دربار ابن زیاد میں لایا جا چکا۔ بی بی زینب نے خطبہ دیا، فاطمہ بنت حسین نے خطبہ دیا، امام سجاد نے خطبہ دیا۔ یہ محفل جب یہ نشست جب برخاست ہوئی تو ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ ان سروں کو کوفے کی گلیوں میں گھمایا جائے۔ تاریخ میں لوگوں نے لکھا یہ پہلا مقام تھا کہ کسی کے سر کو نیزے پہ بلند کیا گیا تھا، اور کوفے کی گلیاں تھیں کہ کوفے کی گلیوں میں میرے مولا حسین کا سر ان کے 18 نوجوانوں کے ساتھ، 18 ساتھیوں کے ساتھ گھمایا جا رہا تھا۔ اب سوچئے ذرا کیا گزر گئی ہوتی اگر حسین کی ماں اپنے بیٹے کا یہ عالم دیکھ لیتی۔ ارے جس ماں نے چکیاں پیس پیس کر اپنے بچے کو پالا ہو، اس کے سر کو پشت گردن سے کاٹا جائے، اس طریقے سے جس طریقے سے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کے سر کو نیزوں پہ بلند کیا جائے۔ عزیز و تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ ہوتے ہوتے ایک مرتبہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسجد کوفہ میں نماز کا وقت ہوا ہے، سب پہنچ جائیں۔ لوگ مسجد کوفہ میں پہنچے۔ ابن زیاد نے نماز کے بعد منبر پہ جانے کے بعد ذات حسین اور ذات نبوی کی شان میں گستاخیاں کی۔ ایک مرتبہ اسی مجمع میں رسول کا ایک بوڑھا صحابی عبداللہ ابن عفیف نابینا ہو چکے ہیں، مسجد میں موجود ہیں۔ تقویٰ کی یہ حالت ہے کہ ہمیشہ مسجد میں رہتے ہیں، بڑھاپا انتہائی ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کی یہ گستاخیاں سنی تو عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہو گئے اور یہ جملے کہے کہ تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا تھا، تو جس کے لیے کام کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ارے جس کے شان میں تو گستاخی کر رہا ہے اس کے بارے میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ رسول اسے اپنے شانوں پہ بٹھا کر گھمایا کرتے تھے۔ عزیزوں مصیبت سننی ہے تو اب سنیے ذرا مصیبت۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ عبداللہ ابن عفیف کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ ابن زیاد کے کارندے عبداللہ ابن عفیف کو پکڑنے کے لیے جو آئے تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف نے اپنے قبیلے کا ایک جملہ ادا کیا جس کی وجہ سے سارے حامی آ گئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ عبداللہ ابن عفیف کو بچانے کے لیے 700 افراد کا مجمع آیا۔ ارے فاطمہ کا لال، ارے فاطمہ کے لال کو بچانے والا کوئی نہیں آیا۔ ارے فاطمہ کے لال کے سر کو نیزے پہ بلند کر کے کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اور عزیزو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ فاطمہ کی بیٹیاں ارے یزید کے ابن زیاد کے دربار میں اس حالت میں لے کر آئے ہیں کہ ان کے سروں پر چادر نہیں ہے۔ ارے کوفے کی شہزادیاں، ارے کوفے کی مالکانیں اس طریقے سے آئی ہے۔ اور تو اور تاریخ نے لکھا کہ جب یہ بیویاں سر برہنہ کوفے میں وارد ہوئی ہے تو ایک جملہ تاریخ نے لکھا
تاریخ نے لکھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پہ جا جا کر ان آنے والوں کی اس بے کسی کے ماجرے کو دیکھا. جب ان کی غربت دیکھی، ان کی بے حیائی، ان کے سروں پہ چادروں کو نہ دیکھا، ان کے سروں کی عریانی دیکھی، تو لوگوں نے ان کی مدد کرنے کے لیے ان کی طرف کھجوریں پھینکی. ارے معصوم بچے اتنے بھوکے، اتنے پیاسے بچے تھے کہ اٹھا کر ان کھجوروں کو اٹھانے لگے، اور بیویاں روکتی رہ گئی اور کہتی رہ گئی خبردار ان کو ہاتھ نہ لگانا. ارے پروردگار نے ہمیں کرامت بخشی ہے، پروردگار نے ہمیں عزت بخشی ہے، پروردگار نے ہمیں صدقات کو ہم پر حرام کرا دیا ہے. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. آخری مصیبت سن لیجئے، یہ کوفے کی آخری مصیبت ہے جو اس مقام پر اہل بیت پر وارد ہوئی. مسجد کوفہ کی داستان کے بعد ابن زیاد نے ان بیویوں کو، اس پورے قافلے کو قید کرنے کا حکم دیا. یہ پورا قافلہ 2 دن یا 3 دن کوفے میں اسیر رہا، کوفے میں قید رہا. میری بیوی کہتی ہے جس گھر میں، جس مکان میں ہم قید تھے، اس مکان میں جو بھی آیا، اسیر آیا، کوئی لونڈی آئی، کوئی کنیز آئی، ارے ہم بھی تو کنیز تھے، ارے ہمیں بھی تو کنیز بنا دیا گیا تھا، ارے ہمارا احترام کہا تھا. ارے کوفے کی شہزادیاں، کوفے میں ان کے ساتھ لونڈیوں والا، کنیزوں والا برتاؤ کیا گیا. ارے ان سے ملنے کوئی حر نہیں آیا، کوئی آزاد شخص نہیں آیا. جو بھی ان کے پاس آیا، اسیر آیا، فقیر آیا، مسکین آیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بالا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. بالا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت کے شیعہ موجود ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. بالا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، اپنے دل میں عتبات عالیات کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں، ان سب کو عتبات عالیات کا شرف عطا فرما. بالا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین اور خصوصاً حاضرین کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. جو طالب علم اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے عرض پریشانیوں کی پریشانیوں کو برطرف فرما. بالا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو برطرف فرما. بالا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام شیعوں اور اہل بیت پر ہونے والے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے اپنی آخر حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. وتقبل منا انک السمیع الدعاء. 3 مرتبہ مل کر درود پڑھ دیجیے تمام مریض مومنین کی شفا یابی کے لیے. ایک مومن کی پریشانی کے حل کے لیے التماس سے دعا کی گئی ہے، اور تمام مومنین جہاں پر خصوصیت یہ مومن اور حاضرین کی تمام پریشانیوں کی برطرفی کے لیے مل کر 3 مرتبہ دوبارہ درود پڑھ دیں. آخر میں سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی ہے. حاضرین کی تمام مرحومین، خصوصیت سے مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری صاحب اور مرحومہ انجم آرا بیگم اور کل مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی ارواح کی شادابی کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان کی ارواح کو بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات وتابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات وتقبل منا انک سمیع الدعوات. ماتم حسین. حسین